کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے۔ اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ 2 گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے۔ پروردگار عالم سے امید ہے کہ اسی مالک کے فضل و کرم سے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کے حضور کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب راحت اندوری صاحب 11 اگست سن 2020 دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ عہد حاضر کے مشہور و معروف شاعر جناب راحت اندوری صاحب ہمارے مشاعرے میں پاکستان بھی تشریف لاتے رہے۔ 1 جنوری 1950 اندور میں ولادت ہوئی۔ خاندانی نام راحت اللہ، ولدیت رفعت اللہ، قلمی نام راحت اندوری۔ تصانیف میں دھوپ دھوپ، میرے بعد 5واں درویش، رت بدل گئی، ناراض، موجود
اور دیگر تصانیف کے خالق شاعر جناب راحت اندوری صاحب ماہ رواں کی 11 تاریخ کو رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے، آمین الہی آمین۔ اردو مزاحمتی شاعری کا معتبر حوالہ جناب راحت اندوری صاحب۔ دیے کی لو کو ہوا میں اچھالتے رہنا، دیے کی لو کو ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پر تیزاب ڈالتے رہنا، دیے کی لو کو ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پر تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، شاعری سچ بولتی ہے جناب راحت اندوری صاحب۔ جناب راحت اندوری صاحب نے فرمایا کہ خون آنکھوں کے چراغوں میں سجا لو ورنہ، خون آنکھوں کے چراغوں میں سجا لو ورنہ، تیرگی شہر سے رخصت نہیں ہونے والی، اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں کا ہوگا، اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں کا ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی، شاعری سچ بولتی ہے جناب راحت اندوری صاحب نے مزید فرمایا کہ کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں، کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں، ہم جو کچھ نہیں کرتے ہیں تو غضب کرتے ہیں، کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں، ہم جو کچھ نہیں کرتے ہیں تو غضب کرتے ہیں، اور آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے جناب راحت اندوری صاحب نے مزید فرمایا کہ اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں، اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں، میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں، اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں، یہ زندگی جو مجھے قرض دار کرتی ہے، یہ زندگی جو مجھے قرض دار کرتی ہے، کہیں اکیلے میں مل جائے تو حساب کروں، اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں، میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں، اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں، شاعری سچ بولتی ہے جناب راحت اندوری صاحب عہد حاضر کے سینئر اور معروف شاعر
اردو مزاحمتی شاعری کا معتبر حوالہ راحت اندوری صاحب 11 اگست دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، اس سے قبل کہ ہم پروگرام میں اور آگے بڑھیں، آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ، جناب اکرم کنجاہی صاحب، جناب انور دانش صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب محمد ولی صادق صاحب، جناب اسلام الدین اسلام صاحب، جناب ارشد احمد مغل صاحب، ٹریفک پولیس انسپکٹر جناب عرفان خان صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ، جناب جنید اختر صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب، جناب سخاوت علی نادر صاحب، محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ، محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ، محترمہ مہر جمالی صاحبہ، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب، محترمہ انجم عثمان صاحبہ، جناب ارشد باری صاحب، جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، جناب اسسٹنٹ سب انسپکٹر سندھ پولیس نادر خان صاحب، اسسٹنٹ سب انسپکٹر سندھ پولیس جناب اخلاق حسین صاحب، سندھ پولیس کے ایک اور جوان جناب رانا ملک صاحب، سندھ پولیس کے ایک اور جوان جناب علی احمد صاحب، سندھ پولیس کے ایک اور جوان اور شاعر جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب راجہ خرم طاہر صاحب، جناب محمد شہاب عالم قریشی صاحب، جناب اقبال خاور صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، محترمہ پاکیزہ محجبین عثمان صاحبہ، جناب میر حسن میر صاحب، جناب آفتاب مستر صاحب، جناب محمد علی سوز صاحب، جناب اسامہ اثر صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب منصور محبوب چودھری صاحب، جناب باسر کاظمی صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب سامن ذکی صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، محترمہ مسکان صاحبہ، جناب وسیم الدین سید صاحب، جناب جاوید عثمانی صاحب، جناب طاہر صدیقی صاحب، جناب سلیم تورانیہ صاحب، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب محمد افضل خان صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب شبیر حسن خان شبیر صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، جناب نوید احمد صاحب، جناب تنویر کوثر صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب اشر شاہ صاحب، محترمہ تبسم فاطمہ رضوی صاحبہ، جناب ظفر معین بلے صاحب، جناب سید عادل عزیز صاحب، محترمہ غنیم لبنہ صاحبہ، جناب راشد ریاض صاحب، محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ، جناب مبشر نور کامیانہ صاحب، جناب امر ساحل صاحب، جناب محمد کاشف ملک صاحب، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، جناب گل انور میمن صاحب، جناب رائے عابد علی صاحب، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، جناب وارث علی رانا صاحب، جناب نعیم حقی صاحب، جناب سلطان بیگ صاحب، جناب سید پرویز احمد صاحب، محترمہ مہر افروز صاحبہ، جناب ندیم احمد صاحب، جناب سیف الدین سہروردی صاحب، محترمہ شیرین سید صاحبہ، جناب شہزاد بندیشہ صاحب،
ٹریفک پولیس کے جوان اور شاعر جناب افتخار الحق جہانگیری صاحب، بزم سخن جہانگیری، جناب ساغر ہاشمی صاحب، جناب ابرار الحق صاحب، محترمہ فرح خان صاحبہ اور محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، اور آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ماشاء اللہ اتنے سینئر اہل قلم اور باذوق سامعین ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ یہ آپ کے لیے ایک ضروری پیغام۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ یہ اداسی کا سبب پوچھنے والے اجمل، یہ اداسی کا سبب پوچھنے والے اجمل، کیا کریں گے جو اداسی کا سبب بتلایا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، عہد حاضر کے ایک اور کوہنا مشق شاعر جناب اجمل سراج، یوم ولادت 14 اگست 1968، کراچی، پاکستان۔ خاندانی نام سید سراج الدین اجمل، ولدیت سید شبیہ الحسن، تصنیف اور میں سوچتا رہ گیا، اور اس کے علاوہ دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب اجمل سراج صاحب۔ فرمایا کہ یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا تھا۔ یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا تھا۔ ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل گئے ہیں، ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل گئے ہیں، وگرنہ آپ نے تو فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں دوڑتا چلا جاتا تھا موت کی جانب، میں دوڑتا چلا جاتا تھا موت کی جانب، تب عشق نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ بس اس نے یاد دلائی تھی ایک شام مجھے، بس اس نے یاد دلائی تھی ایک شام مجھے، میرا حساب ہی اس نے تو سب چکا دیا تھا۔ وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، میرا غرور بھی سب خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا تھا۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب اجمل سراج صاحب، وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، میرا غرور بھی سب خاک میں ملا دیا تھا، کیا کہنا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اجمل سراج صاحب نے فرمایا کہ اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے اور میں سوچتا رہ گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اجمل سراج صاحب نے داستان ختم ہونے والی ہے کہ تناظر میں ایک شعر فرمایا کہ سب سمجھتے ہیں بات مطلب کی، سب سمجھتے ہیں بات مطلب کی، کس نے سمجھا ہے بات کا مطلب۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اجمل سراج صاحب، یوم ولادت 14 اگست۔ کیسی بھی ہو افتاد پریشان نہیں ہوتے، کیسی بھی ہو افتاد پریشان نہیں ہوتے، اب لوگ کسی بات پر حیران نہیں ہوتے۔ کچھ خواب ہیں جو نیند میں دیکھے نہیں جاتے، کچھ خواب ہیں جو نیند میں دیکھے نہیں جاتے، کچھ غم ہیں جو چہرے سے نمایاں نہیں ہوتے۔ ہوتا ہے یہاں روز کسی شہر کا ماتم، ہوتا ہے یہاں روز کسی شہر کا ماتم، اس دل کی طرح دشت بھی ویراں نہیں ہوتے۔ کیسی بھی ہو افتاد پریشان نہیں ہوتے، اب لوگ کسی بات پر حیران نہیں ہوتے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اجمل سراج صاحب، اور 14 اگست کے حوالے سے ایک اور شاعر کراچی پاکستان۔ شاعری کا آغاز 1979 سے فرمایا، صحافی ہیں غزل گو حمد و نعت کو شاعر، ہماری مراد ہے جناب محمد علی گوہر صاحب سے، یوم ولادت 14 اگست، ایک نعتیہ مجموعہ اور غزلیات کا مجموعہ بھی ہے ان کا ماشاءاللہ۔ جناب محمد علی گوہر صاحب نے فرمایا کہ دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، تیری باتوں کا دل نے اثر لے لیا، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، ہم نے شہر خاموشاں میں گھر لے لیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد علی گوہر صاحب نے مزید فرمایا کہ پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، ہم اٹھا لیں گے چمن میں کوئی دیوار الگ، میں الگ ہو بھی گیا مصلحتاً وقت کے ہاتھ، میں الگ ہو بھی گیا مصلحتاً وقت کے ہاتھ، ہو نہیں سکتے کبھی مجھ سے میرے یار الگ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد علی گوہر صاحب نے فرمایا کہ کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت، لیکن کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت، لیکن کسی کے واسطے ایسی حماقت کون کرتا ہے، تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے، تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے، تم ہی بتلاؤ غیروں سے شکایت کون کرتا ہے۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد علی گوہر صاحب، دور کر دے اپنے دل سے آبلہ پائی کا خوف، حوصلے کمزور کر دیتا ہے پسپائی کا خوف، اور اس لیے تجھ سے کبھی ملنے کا سوچا ہی نہیں، مجھ پر رہتا ہے مسلط تیری رسوائی کا خوف۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد علی گوہر صاحب، یوم ولادت 14 اگست۔ عہد حاضر کی ایک اور سینئر شاعرہ محترمہ پروین نذیر سمرو صاحبہ، یوم ولادت 14 اگست 1958۔ خاندانی نام حمیدہ پروین بنت عبدالستار خان، قلمی نام پروین نذیر سمرو صاحبہ، تصانیف میں بے صدا دریچے اور چراغ سر رہگزر شامل ہیں۔ فرمایا کہ سازے دل کی ندا نہیں آتی، سازے دل کی ندا نہیں آتی، راحتوں کی ہوا نہیں آتی، خواب ہو دل ہو یا تعلق ہو، خواب ہو دل ہو یا تعلق ہو، ٹوٹنے کی صدا نہیں آتی، دوست بن کر تمہیں کریں رسوا، دوست بن کر تمہیں کریں رسوا، ہم کو ایسی ادا نہیں آتی، اور ہم نے شکوہ نہیں کیا ورنہ، ہم نے شکوہ نہیں کیا ورنہ بات ہم کو بھی کیا نہیں آتی، اور تو بھی پروین ایک بار اسے، تو بھی پروین ایک بار اسے کیوں غم دل سنا نہیں آتی، ساز دل کی ندا نہیں آتی، راحتوں کی ہوا نہیں آتی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ پروین نذیر سمرو صاحبہ، یوم ولادت 14 اگست 1958۔ عہد حاضر کی ایک اور شاعرہ تعلق راولپنڈی، محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ بنت سید صفدر حسین نقوی، یوم ولادت 14 اگست 1964۔ تصانیف میں چاند نے بادل اوڑھ لیا، اب بھرے شہر میں مجھے ڈھونڈو، اس کے علاوہ شر عادتیں طنز و مزاح اور دیگر مجموعہ جات کی خالقہ شاعرہ فاخرہ بطول صاحبہ۔ فرمایا کہ یہ بچھڑ کر خوشی مناتا ہے، یہ بچھڑ کر خوشی مناتا ہے، دل بھی صفاک ہو گیا ہوگا، یہ بچھڑ کر خوشی مناتا ہے، دل بھی صفاک ہو گیا ہوگا، اب قدم پھونک کر اٹھاتا ہے، عشق چالاک ہو گیا ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ نے مزید فرمایا کہ آپ تو آپ ہیں خدا کی قسم، آپ تو آپ ہیں خدا کی قسم، ہم تو خود سے بھی ہار جاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کون پوچھے گا کیا ہوا سوچو، کون پوچھے گا کیا ہوا سوچو، ہم اگر خاک میں اتر جائیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مزید فرمایا کہ آؤ ہم خود سے معذرت کر لیں، ہم نے خود پر بھی ظلم ڈھائے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ نے فرمایا کہ دونوں دھوکہ دے جاتے ہیں، دونوں دھوکہ دے جاتے ہیں، مہنگے خواب اور سستی آنکھیں۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، 14 اگست کے حوالے سے ایک اور معمر شاعر تعلق اسلام آباد پاکستان،
خاندانی نام عبد الرحمن فاروقی، قلمی نام عبد الرحمن کاشف، اسلام آباد میں مقیم ہیں ہمارے یہ معمر شاعر۔ غزل میں فرمایا کہ بے موسم کے پھول کھلے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا۔ بے موسم کے پھول کھلے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا، روشن آنکھوں میں سائے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا۔ بے موسم کے پھول کھلے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا، روشن آنکھوں میں سائے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا، اور قطرہ قطرہ اشک بہائے موسم کے سلجھانے کو، قطرہ قطرہ اشک بہائے موسم کے سلجھانے کو، پیاس کی شدت میں الجھے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا، اور قبرستانوں میں مہکے تھے نرگس نرگس پھول، قبرستانوں میں مہکے تھے نرگس نرگس پھول، تم جو درد اٹھا لائے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا۔ دل کے ویرانے میں کاشف روتے رہے کل رات، دل کے ویرانے میں کاشف روتے رہے کل رات، تم جو ہم سے بچھڑ گئے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا۔ بے موسم کے پھول کھلے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا، روشن آنکھوں میں سائے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا، دل کے ویرانے میں کاشف روتے رہے کل رات، تم جو ہم سے بچھڑ گئے تھے، کچھ تو آخر ہونا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ معمر شاعر جناب عبد الرحمن کاشف صاحب، تعلق اسلام آباد پاکستان، یوم ولادت 14 اگست 1948، ماشاء اللہ۔ ایک اور شاعر کا ذکر خیر، یوم ولادت 14 اگست، حیدرآباد سے تشریف لائے، کراچی میں مقیم ہیں، یوم ولادت 14 اگست 1964۔ ہماری مراد ہے جناب محسن سلیم صاحب سے، کہ جنہوں نے فرمایا کہ مسکرایا ہے یار زخموں پر، مسکرایا ہے یار زخموں پر، آ گئی ہے بہار زخموں پر، میں نے محسن بڑھا لیے ناخن، میں نے محسن بڑھا لیے ناخن، تاکہ آئے نکھار زخموں پر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن سلیم صاحب نے مزید فرمایا کہ ہر رسم ہر رواج سے آگے نکل گیا، ہر رسم ہر رواج سے آگے نکل گیا، شاید کہ میں سماج سے آگے نکل گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن سلیم صاحب کے یہ اشعار کہ ہم سے آغاز کر رہا تھا وہ، ہم سے آغاز کر رہا تھا وہ، یعنی پرواز کر رہا تھا وہ، ہم سے آغاز کر رہا تھا وہ، یعنی پرواز کر رہا تھا وہ، ایک آواز آ رہی تھی مجھے، ایک آواز آ رہی تھی مجھے، سوز کو ساز کر رہا تھا وہ، سارا عالم تھا گوش بر آواز، سارا عالم تھا گوش بر آواز، حرف آغاز کر رہا تھا وہ، جب بکھرنا ہی تھا اسے محسن، جب بکھرنا ہی تھا اسے محسن، کیوں تگ و تاز کر رہا تھا وہ، ہم سے آغاز کر رہا تھا وہ، یعنی پرواز کر رہا تھا وہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن سلیم صاحب نے مزید فرمایا کہ پھیکی پھیکی سی ہے زندگی ان دنوں، پھیکی پھیکی سی ہے زندگی ان دنوں، دل کو رہنے لگی بے کلی ان دنوں، کتنے بے حس ہیں وہ شعر کہتے ہیں جو،
کتنے بے حس ہیں وہ شعر کہتے ہیں جو ہم سے ہوتی نہیں شاعری ان دنوں، اور کیسے لاشوں کے قصے رقم میں کروں، کیسے لاشوں کے قصے رقم میں کروں، میں نے لکھی نہیں ڈائری ان دنوں، اور جانے محسن میرا کھو گیا ہے کہاں، جانے محسن میرا کھو گیا ہے کہاں، بوجھ لگنے لگی زندگی ان دنوں، بھیگی بھیگی سی ہے زندگی ان دنوں، دل کو رہنے لگی بے کلی ان دنوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن سلیم صاحب، کراچی پاکستان، یوم ولادت 14 اگست 1964۔ ماشاء اللہ۔ 14 اگست کے حوالے سے ایک اور صحافی، براڈ کاسٹر اور شاعر، مجموعہ کلام ضروری تھا، مجموعہ کلام عرض ہنر، اور ان کے علاوہ دیگر مجموعہ جات کے خالق، جوان العمر شاعر، تعلق کراچی پاکستان سے، جناب عمیر علی انجم صاحب، فیس بک پر موجود ہیں، ریڈیو پر پروگرام کرتے رہے، اور اب آج کل ماشاءاللہ اپنی آئی ڈی سے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں آڈیو ویڈیو کے ساتھ۔ جناب عمیر علی انجم صاحب، 14 اگست 1988۔ آج کے پروگرام میں ان کا صرف اور صرف ایک ہی کلام ماں کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب عمیر علی انجم صاحب نے ماں کے حوالے سے اپنے کلام میں فرمایا کہ رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، حبس موسم میں تازہ ہوا میری ماں، رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، حبس موسم میں تازہ ہوا میری ماں، اور تجھ سے میں کچھ بھی نہیں مانگتا، اور تجھ سے میں کچھ بھی نہیں مانگتا، میرے سر پر رہے اے خدا میری ماں۔ ساری دنیا ملاوٹ کا بازار ہے، ساری دنیا ملاوٹ کا بازار ہے، سب سے خالص ہے تیری دعا میری ماں۔ دو گھڑی مجھ سے ناراض رہتی نہیں، دو گھڑی مجھ سے ناراض رہتی نہیں، بھول جاتی ہے میری خطا میری ماں۔ میری آنکھوں سے بارش برسنے لگی، میری آنکھوں سے بارش برسنے لگی، جب مجھے یاد آئی ذرا میری ماں۔ تجھ کو دیکھے بنا چین پڑتا نہیں، تجھ کو دیکھے بنا چین پڑتا نہیں، ایک پل کے لیے لوٹ آ میری ماں۔ میرے زخموں کا انجم مداوا ہے وہ، میرے زخموں کا انجم مداوا ہے وہ، میرے ہر درد کی ہے دوا میری ماں۔ رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، حبس موسم میں تازہ ہوا میری ماں۔ ساری دنیا ملاوٹ کا بازار ہے، سب سے خالص ہے تیری دعا میری ماں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عمیر علی انجم صاحب، یوم ولادت 14 اگست 1988۔ ماشاء اللہ۔ چودہ اگست کے حوالے سے ایک اور شاعر کا ذکر خیر، ان کے یہ 4 اشعار، تعلق لاہور پاکستان، کاروان ادب۔ ہماری مراد ہے جناب راشد شاہ صاحب سے، کہ جنہوں نے فرمایا کہ جیا میں ہجر میں اور وصل میں تمام ہوا، جیا میں ہجر میں اور وصل میں تمام ہوا، نہ کوئی مجھ سا ہے غازی نہ کوئی مجھ سا شہید۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راشد شاہ صاحب کے یہ 3 متفرق اشعار، کہ ناراض ہوں اس سے یہ بتانا بھی نہیں ہے،
ناراض ہوں اس سے یہ بتانا بھی نہیں ہے، سو ملتا ہوں بس اتنا کہ ناراض نہ سمجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، 2 اشعار اور جناب راشد شاہ صاحب نے فرمایا کہ کریں وہ بات نہ ہو جس پر اختلاف کوئی، کریں وہ بات نہ ہو جس پر اختلاف کوئی، چلاج شام فقط شاعری پر بات کریں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آج کے پروگرام میں راشد شاہ صاحب کا آخری شعر کہ اس نے ڈالی ہنسی میں جان بہت، اس نے ڈالی ہنسی میں جان بہت، غم مگر کب چھپائے چھپتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب راشد شاہ صاحب یوم ولادت 14 اگست، لاہور پاکستان، کاروان ادب۔ 14 اگست کے حوالے سے ایک اور شاعر، تعلق قصور، پنجاب، پاکستان، یوم ولادت 14 اگست 1999، جناب شکیل اقبال صاحب۔ شکیل کیسے ہو روشنی، بجھ گیا ہے قمر یہاں۔ شکیل اقبال صاحب نے مزید فرمایا کہ جو نسل کو نہیں سمجھ پائے وہ اصل کو کیا سمجھیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شکیل اقبال صاحب کے یہ 2 اشعار اور کہ سن کے میرا افسانہ دہل جائے گا، سن کے میرا افسانہ دہل جائے گا، کیا ڈرائے گا ناصح حکایتوں سے مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شکیل اقبال صاحب کا یہ شعر کہ مرنے والے تیری قضا کی قسم، مرنے والے تیری قضا کی قسم، جینے والے بھی کہاں جیتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، 14 اگست کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے یوم ولادت کے حوالے سے عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام سماعت فرمائے۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں۔ 15 اگست یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ گاڑی جی پوئیں اسکرین کے مختلف رکاوٹن مثلاً پردن، سجاوٹ جے شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां ट्रैफिक पुलिस कराची। چمن والو ضروری ہے کہ دستور چمن بدلو، چمن والو ضروری ہے کہ دستور چمن بدلو، بہاریں آ بھی جاتی ہیں تو ویرانی نہیں جاتی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، 15 اگست یوم ولادت کے حوالے سے ایک معروف سینئر شاعرہ کا ذکر خیر، محترمہ گلنار آفرین صاحبہ، خاندانی نام محترمہ مختار النساء بیگم بنت جناب واسق ٹونکی صاحب، قلمی نام محترمہ گلنار آفرین صاحبہ، یوم ولادت 15 اگست 1947، ٹونک۔ آپ کی تصانیف میں افسانے اور شاعری کے مجموعہ جات ہیں۔ شام کا تنہا ستارہ، پھول اور وہ، تیشہ غم، سفینے جلا دیے اور دیگر تصانیف کی خالقہ، شاعرہ، افسانہ نگار محترمہ گلنار آفرین صاحبہ نے فرمایا کہ چمن والو ضروری ہے کہ دستور چمن بدلو،
بہاریں آ بھی جاتی ہیں تو ویرانی نہیں جاتی۔ محترمہ گلنار آفریں صاحبہ نے فرمایا کہ پھر دل میں اٹھا درد اور آنسو بھی گرا ہے، پھر دل میں اٹھا درد اور آنسو بھی گرا ہے، کیا تم نے کوئی عہد وفا توڑ دیا ہے؟ چاہت تھی ہمیں تم سے کوئی کھیل نہیں تھا، چاہت تھی ہمیں تم سے کوئی کھیل نہیں تھا، کیا سوچ کے تم نے ہمیں برباد کیا ہے؟ بے ربط سی تحریر ہے بے روح سے الفاظ، بے ربط سی تحریر ہے بے روح سے الفاظ، بکھرے ہوئے اور آپ پر کیا لکھ کے گیا ہے؟ پھر دل میں اٹھا درد اور آنسو بھی گرا ہے، کیا تم نے کوئی عہد وفا توڑ دیا ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ گلنار آفریں صاحبہ نے مزید فرمایا کہ آیا مجھ پر حقیقت ہو گئی ہے، آیا مجھ پر حقیقت ہو گئی ہے، محبت اب ضرورت ہو گئی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ گلنار آفریں صاحبہ نے اپنے کلام میں مزید فرمایا کہ جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، ہر مشعل امید بجھا دی تھی ہوا نے، ہر مشعل امید بجھا دی تھی ہوا نے، اچھا ہی ہوا کوئی سر شام نہ آیا۔ کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، میرے ہی فسانے میں تیرا نام نہ آیا، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ گلنار آفریں صاحبہ یوم ولادت 15 اگست۔ آئیے محترمہ گلنار آفریں صاحبہ کی ایک غزل سماعت فرمائیے۔ یہ شہر وفا اور بھی ویران تو ہوتا، اے گردش دوراں تیرا احسان تو ہوتا، گلنار بجا کہتی ہو انسان کے دل میں ایمان بڑی چیز ہے، ایمان تو ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ گلنار آفریں صاحبہ کا کلام، اقبال باہو کی آواز۔
जादा गुम करता मुसाफिर मेरा मेहमान तो होता ये शहर वफा और भी वीरान तो होता हुस्न सीरत हो तो आलम दूसरा हो जाएगा, हुस्न सीरत हो तो आलम दूसरा हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ोगे रास्ता हो जाएगा। शायरी सच बोलती है जनाब सैयद मोहम्मद मुहीउद्दीन शाह कैस साहब, यौम विलादत 15 अगस्त, ताल्लुक़ जामे निज़ामिया। रिश्ते खून करबला से है, रिश्ते खून करबला से है, कूफियों के सताए बैठे हैं। शायरी सच बोलती है जनाब सैयद मोहम्मद मुहीउद्दीन शाह कैस साहब का ये कलाम के गरचे जहाँ में शादमा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गरचे जहाँ में शादमा तू भी नहीं मैं भी नहीं, लेकिन यहाँ पर रायगा तू भी नहीं मैं भी नहीं। और कुछ दिन की है ये जिंदगी हर एक शय है आरज़ी, कुछ दिन की है ये जिंदगी हर एक शय है आरज़ी, जिंदा रहे दायम यहाँ तू भी नहीं मैं भी नहीं। शिकवा गिला बेकार है मुझ पर ही क्यों इसरार है, शिकवा गिला बेकार है मुझ पर ही क्यों इसरार है, एक दूसरे पर मेहरबां तू भी नहीं मैं भी नहीं। कैस अब किसी के कल्ब पर शाही किसी को क्यों मिले, कैस अब किसी के कल्ब पर शाही किसी को क्यों मिले, खुद अपने दिल का पासबां तू भी नहीं मैं भी नहीं। गरचे जहाँ में शादमा तू भी नहीं मैं भी नहीं, लेकिन यहाँ पर रायगा तू भी नहीं मैं भी नहीं। शायरी सच बोलती है जनाब सैयद मोहम्मद मुहीउद्दीन शाह कैस, यौम विलादत 15 अगस्त। 15 अगस्त के हवाले से कराची पाकिस्तान के एक और मारूफ शायर जनाब यासिर सईद सिद्दीकी साहब, शायर इब्न शायर यासिर सईद सिद्दीकी साहब इब्न
جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، یوم ولادت 15 اگست 1977، ماشاء اللہ۔ یاسر سعید صدیقی صاحب نے فرمایا کہ بارشیں آپ کو مبارک ہوں، بارشیں آپ کو مبارک ہوں، میرا کچا مکان ہے صاحب۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب یاسر سعید صدیقی صاحب نے فرمایا کہ آخری سانس میری باقی تھی، آخری سانس میری باقی تھی، شکر اس نے پلٹ کے دیکھ لیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب یاسر سعید صدیقی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، اپنے ہی آس پاس میں بکھرا ہوا تھا میں، ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، اپنے ہی آس پاس میں بکھرا ہوا تھا میں، اور کس نے کہا ہے تم سے کہ منزل کی چاہ تھی، کس نے کہا ہے تم سے کہ منزل کی چاہ تھی، منزل کے تو قریب سے پلٹا ہوا تھا میں، بکھری ہوئی تھیں کرچیاں کمرے میں جا بجا، بکھری ہوئی تھیں کرچیاں کمرے میں جا بجا، کل آئینے کے سامنے ٹوٹا ہوا تھا میں، کچھ دیر کو وہ آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ دیر کو وہ آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ دیر کے لیے ہی تو اچھا ہوا تھا میں، تم مسکرا رہے تھے جو کل رات خواب میں، تم مسکرا رہے تھے جو کل رات خواب میں، یعنی تمہاری آنکھ میں اترا ہوا تھا میں، اور جس کا جواب تم کو کئی بار دے چکا، جس کا جواب تم کو کئی بار دے چکا، اب بھی اسی سوال میں الجھا ہوا تھا میں، ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، اپنے ہی آس پاس میں بکھرا ہوا تھا میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، یوم ولادت 15 اگست۔ یوں مجھ کو تیری یاد دلاتا ہے سمندر، یوں مجھ کو تیری یاد دلاتا ہے سمندر، اب رات میرے خواب میں آتا ہے سمندر، میں اپنا کوئی دکھ کبھی اس سے نہیں کہتا، میں اپنا کوئی دکھ کبھی اس سے نہیں کہتا، سنتا ہے تو پھر ٹوٹ سا جاتا ہے سمندر۔ شاعری سچ بولتی ہے، ماں کے جانے کے بعد یہ دنیا، ماں کے جانے کے بعد یہ دنیا پھر کسی کام کی نہیں رہتی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، یوم ولادت 15 اگست 1977، تعلق کراچی، پاکستان۔ ذکر خیر ہے 15 اگست یوم ولادت کے حوالے سے پڑوسی شاعر جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب، کوئی ترکیب نئی سوچ اگر جینا ہے، کوئی ترکیب نئی سوچ اگر جینا ہے، سانس لیتا ہی رہے گا تو تو مر جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب۔ مزید فرمایا کہ کیا تیرے دست مبارک میں ہے وصف عیسیٰ، کیا
تیرے دستے مبارک میں ہے وصف عیسیٰ، تیرے چھوتے ہی یہ آزار کہاں جاتا ہے؟ کیا تیرے دستے مبارک میں ہے وصف عیسیٰ، تیرے چھوتے ہی یہ آزار کہاں جاتا ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب نے مزید فرمایا کہ مجھے اکیلا سمجھنے کی بھول مت کرنا، مجھے اکیلا سمجھنے کی بھول مت کرنا، میں اپنے آپ کو لشکر بنا کے بیٹھا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب نے فرمایا کہ کئی دنوں سے اندھیرا ہے روح کے اندر، کئی دنوں سے اندھیرا ہے روح کے اندر، یہ روشنی میرے دل کی کہاں چلی گئی ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب کا یہ ایک اور شعر کہ میں اپنی خاک کو کب تک سنبھال کے رکھوں، میں اپنی خاک کو کب تک سنبھال کے رکھوں، میری تلاش میں اکثر ہوائیں گھومتی ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب کی ایک نظم بعنوان بے چینی، فرمایا کہ آدھی رات میں آنکھ کھلی تھی، سانسوں میں کچھ تیزی تھی، آدھی رات میں آنکھ کھلی تھی، سانسوں میں کچھ تیزی تھی، سینے میں بے چینی تھی، ہونٹوں پر چنگاری تھی، میں نے اپنی بالکنی اور کمرے میں جانے کتنے چکر کاٹے، سگریٹ پا سگریٹ پی پی کر دھوئیں سے کمرہ بھر ڈالا، بچی کچی سی آدھی رات جوں توں کر کے کاٹی میں نے، دن تو خیر نکل آیا لیکن میرے ایشٹرے میں جلے بجھے سے خواب پڑے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب کی نظم بعنوان بے چینی کے بعد 15 اگست یوم ولادت کے حوالے سے آج کے پروگرام کے آخری شاعر، صحافی، اسکرپٹ رائٹر، پروڈیوسر، براڈ کاسٹر جناب ہدایت سائر صاحب۔ بجھا بجھا ہے دل میرا، دھواں دھواں ہے زندگی، بجھا بجھا ہے دل میرا، دھواں دھواں ہے زندگی، تلاش تو مجھے بھی ہے مگر کہاں ہے زندگی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہدایت سائر صاحب یوم ولادت 15 اگست، فرمایا کہ تو میرے ضبط کو اتنا نہ آزما کہ تجھے، تو میرے ضبط کو اتنا نہ آزما کہ تجھے میں آستین سے نکالوں، زمیں پر دے ماروں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہدایت سائر صاحب نے فرمایا کہ وہ راستے جو تیری سمت مڑ کے جاتے تھے، وہ راستے جو تیری سمت مڑ کے جاتے تھے، اٹھا دیں آج وہاں خود ہی تو نے دیواریں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہدایت سائر صاحب نے فرمایا کہ کچھ اثاثہ تو ہو بڑھاپے کا، کچھ اثاثہ تو ہو بڑھاپے کا، زخم کھا لیجئے جوانی میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہدایت سائر صاحب نے فرمایا کہ لکیریں کھینچ کر ایسا کوئی نقشہ بناؤں گا، لکیریں کھینچ کر ایسا کوئی نقشہ بناؤں گا، جہاں دیوار اٹھے گی وہیں رستہ بناؤں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہدایت سائر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے چاہا تھا کب نہیں ملنا، ہم نے چاہا تھا کب نہیں ملنا، اب ملے ہو کہ جب نہیں ملنا،
ہم نے چاہا تھا کب نہیں ملنا، اب ملے ہو کہ جب نہیں ملنا، بحث کرتے ہو کیوں چلے جاؤ، بحث کرتے ہو کیوں چلے جاؤ، کہہ دیا نا کہ اب نہیں ملنا، کیا کہنے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ہدایت سائر صاحب، جوان العمر صحافی، اسکرپٹ رائٹر، پروڈیوسر، براڈ کاسٹر اور شاعر جناب ہدایت سائر صاحب یوم ولادت 15 اگست۔ اور سامعین اکرام آج ہے 13 اگست سن 2020۔ آپ نے سماعت فرمائے ان شعراء اکرام کے کلام کہ جن کا یوم ولادت 14 اور 15 اگست، اور اس کے علاوہ جناب راحت اندوری صاحب جو کہ 11 اگست کو رحلت فرما گئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ اب پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے یہ چند اشعار جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا کہ اوراق میں تاریخ کے وہ زندہ رہے گا، اوراق میں تاریخ کے وہ زندہ رہے گا، جس شخص کا ہر لفظ زمانے کے لیے ہو، اوراق میں تاریخ کے وہ زندہ رہے گا، جس شخص کا ہر لفظ زمانے کے لیے ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، اور شاعر ابن شاعر جناب تاجدار عادل صاحب ابن صبا اکبر آبادی صاحب، فرمایا کہ بازار دوستاں کی ضرورت بدل گئی، بازار دوستاں کی ضرورت بدل گئی، بکنے کو ہم جو آئے تو قیمت بدل گئی، شکوے تمام شکر کے قالب میں ڈھل گئے، شکوے تمام شکر کے قالب میں ڈھل گئے، اس کے حضور شکل شکایت بدل گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تاجدار عادل صاحب اور سلیم دورانیہ صاحب عہد حاضر کے ایک اور شاعر کہ پتھر تو آتے ہیں کئی رستے کو روکنے، پتھر تو آتے ہیں کئی رستے کو روکنے، دریا ہوں اپنی ذات میں رکتا نہیں ہوں میں، پتھر تو آتے ہیں کئی رستے کو روکنے، دریا ہوں اپنی ذات میں رکتا نہیں ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سلیم دورانیہ صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں ملاقات رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسرے انسانوں کا بھی جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے سڑک پر ہوں یا گھروں میں یا محلے میں یا وطن میں یا دنیا بھر میں جتنے انسان ہیں، سب کا ہر معاملے میں خیال رکھیے، یاد دلا رہے، آپ جانتے تو ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام صاحبان ذوق کا، اہل قلم خواتین و حضرات کا کہ جو ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اس دعا یا شعر کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یوم پاکستان مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ۔ لاکھ پردوں میں رہوں، بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔